کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے اور آئے ہیں جو مسئلے کے جواب میں کھڑے ہیں لیکن پوچھے گئے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مسئلے پر تشریف لائیں کیونکہ آپ کے محلے کا پروگرام ہے، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا دینی پروگرام میں شرکت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور ہم لوگ عارضی طور پر یا فرضی طور پر اس میں حاضری دینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دینی پروگرام ہمارے لیے ایک طریقے کا دینی غذا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کے متعلق اور موجودہ حالات کے متعلق افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا جو لوگ موجود ہیں وہ سب لوگ یہاں پر تشریف لے آئے اور بچے لوگ سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا خاموشی سے بیٹھیں اور اگر بیٹھنا ہے تو آ جائیں۔ اگر آپ لوگ پروگرام میں ہی نہیں آئیں گے تو پھر یہاں پر یہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ کے روز تقریباً سینکڑوں لوگ آتے ہیں، اس کے اعلان کیا گیا کہ کل ہمارے یہاں پروگرام ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا پروگرام ہے، اس کے باوجود بھی ہماری حاضری نہ ہو، بڑا افسوس کی بات ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ اس پروگرام سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس پروگرام سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، اس پروگرام سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس پروگرام سے ہماری کمیاں دور ہوتی ہے، اس پروگرام سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی بچے ہمارے جو پڑھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہی بچے اسکول میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب پیرنٹس سے جمع کیا جاتا ہے تو ہم سارے کے سارے حضرات اپنی بنیاد سے پہنچتے اور وہاں سے پہلے پہنچتے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 50 بچے ہیں اور 50 بچے کے لیے گارجین ہوتے تو کم سے کم 50 ہوتے، لیکن ہم 50 سے بچے 10 بھی نہیں ہیں۔ تو اس سے ہماری دینی بشاشت کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا اصول رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو بہت جلدی لوگ اس میں شریک ہوئے اور ہمیشہ دین کو چاہنے والوں کی تعداد کمی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جتنے لوگ جیسے فائدہ اٹھانا چاہے ویسا اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اس کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو چھانٹ دیا، نہ اس کے اندر کوئی دنیا کی تعلیم ہے، نہ کوئی دنیا کی دولت ہے، نہ کوئی مذہب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے پاس ہیں اور پڑھتے ہیں یہ دنیا کے تمام علوم سے زیادہ افضل ہے اور تمام تعلیمات سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا ہمارے لیے دنیا کے لیے ہدایت اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو بس یہی بات ہے، اور قرآن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نازل جو فرمایا اور ہمیں عطا جو فرمایا وہ اس لیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرے اور اپنے دین کو سیکھے، اپنی زندگی کو گزارے۔ قرآن صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور بس ثواب کے لیے رکھتے نہیں، قرآن ہمارے لیے اسلام کی راہ ہے، ایک جو ہے نا جہان ہے، اسلامیات اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی غلطی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو دین مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا میں مجلس میں کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن دین مجلس کا ہے۔ میں نے اور حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور اس انبیاء نے بعضوں کو کتابیں عطا فرمائی جیسے توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے نازل فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع
وإيتاء الزكاة والعدل والصوم رمضان اللہ تبارک و تعالی یہ 5 چیزیں اللہ نے فرمائی اور اسی فرائض کے ساتھ ساتھ 5 چیزوں سے منع فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چوری کرنے کو منع کیا اور برا ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اسی طریقے سے وہی کسی پر برا الزام لگاتا ہے کہ یہ سزائیں ہیں پھر اسی طریقے سے ایک بڑا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا وہ شراب ہے شراب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشت فرمائی شروع دور میں حلال تھا لیکن بعد میں جب اس کی اسلام میں جب مضبوطی آئی اور جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے اسلام کا دائرہ جب وسیع ہوا اور اللہ نے معانی کر کے اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو نافذ بنایا اور کہا کہ یہ ایسا عمل ہے جو شیطان کو آخرت میں بہت گندا عمل ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا اور کہا کہ آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا ہے تو حضرت جابر مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور شراب کو حرام قرار دیا گیا حضرت بزرگوں اور میرے بھائیوں اور ایمانی بھائیوں صحابہ کے ایمان کی ایسی حالت تھی اور ان کی ایسی پرورش تھی اور انہوں نے ایمان کو ایسی محنت کی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا اور مدینہ منورہ میں شراب کی خالی جب حکم نافذ ہوا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں حرام ہیں روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں پہ شراب کے دھارے بڑھ رہے ہیں وہاں کے کناروں میں شراب کے دھارے بڑھ رہے اور سبوں نے اپنے اپنے بٹے کھوڑ دیے اپنے اپنے جو سکینہ کیے ہوئے جو چلتے کے اس کو اڑیل دیا جو پیارے کھڑے اس کو ختم کر دیا اس طریقے سے اسی وقت ماننا شروع کیا اور اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم ہے کہ اس چیز کو جو ہے حرام کر دیا گیا تو آج کو حاصل نہیں کیا جائے گا جبکہ اگر یہ لوگ چاہتے تو اس وقت اس کو ہو سکتا ہے کہ آج جو رہتا ہے اس کو ختم کر دے کل سے جو ہے اس کا حوال کریں گے جو لڑائے ہیں اس کو بیچے یا اس کو جو ہے تقسیم کر دے تب جا کر اس کا حوال کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی بات نافذ ہوتی اور جب بھی اللہ تبارک و تعالی کو حکم نازل فرماتا فوراً اس کو مانتے دیر نہیں کرتے ایک صحابی پورا ماہ لے کر کے شام گئے تاکہ جو ہے وہاں سے تجارت کر کے سامان لائے جب وہاں شام میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا معیار شراب کی طرح کا جو بڑی قیمتی تھی اور مدینہ منورہ میں چیزیں نہیں پائی جاتی تھی زیادہ تھی کئی لوگوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں جب اس چیز کو لے کر کے جائیں گے بڑا مہنگا بھی ہے اس لیے انہوں نے اپنے سارے پیسے سے شراب خریدی اور سارا مال خریدا تاکہ ہم اس سے زیادہ نفع کمائیں اب یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سال کی پوری ختم ہو گئی ان کے پاس ایک پیسہ بھی باقی نہیں تھا کہ جو ہے نا ہمارے کوئی کام کرے سارا پیسہ اپنے جہاز میں ڈال دیا اب جب دیکھ رہے کہ بڑی خوشی سے انصاف کرتے ہوئے آئے کہ ہم مدینہ میں جائیں گے اس کے پیچھے کے بڑا اچھا نفع ہوگا بڑی اچھی آمدنی ہوگی اس میں گھر بنائیں گے زمینیں خریدیں گے بچوں کو شادیاں کریں گے لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آئے وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا اب ان کے اونٹوں پر اور دھچروں پر اور گھوڑوں پر شراب ڈالا ہوا تھا تو ان کو ایک منٹ کے لیے بعد جھنڈا لگانا کہ سارا مال سارا پڑا ہوا ہے لیکن فوراً یہ حکم وہاں پہ اتنی بات آئی کہ اگر شراب جو ہے نا حرام ہو چکا ہے تو یہ ایک ہی بات کہ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہوگا تو مجھے قربان
मानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रब मुझे देने वाला है उसी रब ने मुकर्रर के चीजें हराम है। फौरन उन्होंने अपने तमाम शराब को बाहर लाके जाहिर कर दिया, नुकसान कर दिया। एक टुकड़ा शराब भी उन्होंने बेचा नहीं और पूरा का पूरा उसको घर लग गया और इस समझिए तो आज के बाजार की जबान पे रोक पड़ा। लेकिन ये काम था, अल्लाह का तवक्कुल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और मोहब्बत ये हमारी तरफ नहीं है कि झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं रसूल के बारे में कोई खिलाफ करेगा तो हम फिर वो करने लगेंगे, मस्जिद में कोई आ